سیرت کا مطالعہ ایک دو اعتبار سے نہیں بلکہ درجنوں اعتبار سے ہمارے لیے بہت اہم بھی ہے، بہت مفید بھی ہے۔ اس میں جو بڑی چند بنیادی باتیں ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت، فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت۔ قرآن مجید پر عمل اور قرآن مجید کا فہم یہ موقوف ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر، کیونکہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے سامنے نہ ہو تو ہمیں قرآن مجید کے ایک نہیں بیسیوں احکام کے بارے میں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ان سے مراد کیا ہے، ان پر عمل کا طریقہ کیا ہے اور ان کی ادائیگی کا سلیقہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نماز کو لے لیں، قرآن پاک کے اندر ایک جگہ نہیں سینکڑوں جگہ پر نماز کا بیان ہے، کسی جگہ حکم ہے، کسی جگہ تائید ہے، کسی جگہ ترغیب ہے، کسی جگہ نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید ہے۔ اس پوری تفصیل کے باوجود آپ قرآن مجید میں کوئی ایک ایسا مقام جو ہے وہ نہیں نکال سکتے کہ جس میں یہ لکھا ہو یا یہ بتایا گیا ہو کہ نمازیں ہیں کتنی، نماز تو قائم کرو لیکن کتنی کرو، 2 4 8 10 15 20 25 50 کتنی کرو۔ تو یہ جو ہے نا کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں اور پھر نماز شروع تکبیر سے ہوگی اور تسلیم السلام علیکم پر ختم ہوگی، پھر اس میں پہلے قیام ہوگا، پھر اس میں قرات ہوگی، پھر رکوع ہوگا، پھر قومہ ہوگا، پھر سجدہ ہوگا، پھر جلسہ ہوگا، پھر سجدہ ہوگا، پھر قعدہ ہوگا۔ یہ جو ساری ڈیٹیل ہے یہ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھی ہوئی، تو یہ کہاں سے پتہ چلے گی؟ یہ سیرت سے پتہ چلے گی۔ تو اب یہ میں نے آپ کو وہ بات بیان کی کہ جو ہمارے دین کا سب سے پہلا فرض ہے، دین کے ارکان میں سے سب سے پہلا رکن ہے، دین کے احکام میں ایک بنیادی حکم ہے۔ اگر اس کو سمجھنا اور اس کی تفصیلات کا جاننا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو بقیہ احکام کا آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کیا بنے گا۔ اسی میں روزہ بھی آ جائے گا، اسی میں زکوٰۃ بھی آ جائے گی، اسی کے اندر حج بھی آ جائے گا۔ تو یہ تمام احکام جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے اس کا ہمیں فہم جو ہے وہ سیرت سے ہوگا۔ تو پہلا نقطہ کیا ہوا کہ جو فہم قرآن ہے وہ موقوف ہے سیرت پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ خود ہمارے جو ایمان کا مرکز ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ کی محبت ہے، اور اس محبت کا قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا، اور اس محبت کے حصول کا ذریعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ ایک۔ دوسرے نمبر پہ خود محبت کا یہ تقاضا ہے سیرت کا پڑھنا، یعنی سیرت کے پڑھنے سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ تو یہ دین کے دو بنیادی احکام کے جو ہمیں اسی سیرت مبارکہ کے مطالعے سے حاصل ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اسوہ حسنہ قرار دیا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین پیروی موجود ہے۔ اب وہ جو بہترین پیروی ہے، وہ جو رول ماڈل ہے، وہ جو آئیڈیل ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں فرمایا۔ اب اس زندگی کا مطالعہ ہوگا، اس کے بارے میں معلومات ہوں گی، تو ہی اس حکم قرآنی پر عمل ہوگا، تبھی اس آیت قرآنی کی پوری ڈیٹیل ہمارے سامنے آئے گی کہ وہ اسوہ حسنہ کیسے، یعنی اچھی پیروی، اچھا طرز زندگی، عمدہ طرز حیات وہ ہے کیسے۔ تو وہ جب سیرت پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ لوگوں سے میل ملاقات کے اعتبار سے اچھا طریقہ کیا ہے، پڑوسیوں کے اعتبار سے اچھا طریقہ کیا ہے، اپنی بیویوں کے اعتبار سے اچھا طریقہ کیا ہے، فیملی لائف کے اندر یا کاروباری زندگی میں یا معاشرتی جو ہے وہ امور کے اندر، ان سب کے اندر بہتر سے بہترین طریقہ کیا ہے جسے قرآن نے اسوہ حسنہ فرمایا۔ تو اس کا جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ سیرت مبارکہ سے چلتا ہے۔ تو یہ یوں کہہ لیں کہ یہ بڑے 3 بنیادی سی باتیں ہیں کہ جو ہمارے علم میں اضافہ ہے وہ سیرت مبارکہ سے ہوتا ہے۔